اچھا، پھر آپ نے ایک پوائنٹ یہ اٹھایا کہ بعض حالات میں تو فقہی نالج نہ ہونے کے باوجود بھی ان کو اپنا شیخ بنا لیا. یہ بھی مغالطہ ہے اصل میں، اور وہ یہ کہ کسی اسپیشلٹی کے لیے اس اسپیشلٹی کا ہی علم ہونا کافی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو بیسک اسینشلز ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے وہ سب کو معلوم ہونے چاہیے. تو شیخ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فقیہ ہو یا عالم ہو تو اچھا ہے تاکہ وہ اس معاملے میں بھی رہنمائی کرے، لیکن شیخ کا فقیہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، عالم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ بات تو خود آپ کو اس طور پہ سمجھ میں آ جانا چاہیے تھی. اگر ایسا نہیں ہوتا تو خود مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے بڑے آدمی، مفتی رفیع صاحب جیسے بڑے آدمی، اور ان کو بھی ان کے ابا جو مفتی اعظم پاکستان رہے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو ابا کے مقابلے، وہ بچے دونوں آئے تھے ابا کے پاس کہ آپ ہمیں بیعت کر لیجئے، فرمایا کہ نہیں، اور خود ان کو جو ہے باقاعدہ ان کے پاس بھیجا، ڈاکٹر عبدالحی کے پاس. حالانکہ خود وہ بہت بڑے مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور حضرت تھانوی کے سب سے دایاں بازو کہہ لیجئے ہمیشہ رہے ہیں. دیوبند کے اندر باقاعدہ یعنی پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، وہاں کے مفتی رہے ہیں. تو ایسا آدمی تو شاید ہی کوئی ہو کہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ان کے پاس جائیے. اسی طرح خود حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھانوی صاحب اور یہ سارے بڑے لوگ جاتے ہیں، قاسم نانوتوی صاحب، رشید گنگوہی صاحب، یہ سارے بڑے لوگ وہاں جا رہے ہیں. تو اس سے خود ہی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ شرط نہیں ہے ایک بات. اور کیونکہ یہ اسی طرح ہے جیسے کہ آپ کی ایک اسپیشلٹی ہے. اب آپ سے کوئی یہ کہے کہ یار آپ تو ریسپریٹری پیشنٹ ٹریٹ نہیں کرتے، بھائی نہیں کرتے، اس کی ضرورت نہیں ہے. انکالوجی کرنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو وہ بھی آتا ہو، وہ دوسرے لوگوں کا کام ہے، وہ کر لیں گے. تو اپنی فیلڈ میں آپ بالکل ایک نیش ایریا رکھتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں. یہاں پہ بھی یہی تصوف بالکل ایک دوسری لائن ہے. اس کے لیے سند آپ کے شیوخ سے چاہیے ہوتی ہے. آپ نے وہ جو ٹریننگ پوری کر لی ہے اور آپ سرٹیفائڈ ہیں، آپ دوسروں کو ٹرین کر سکتے ہیں. جس کو خلافت کہتے ہیں، خلیفہ بننا کہتے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے کہ اب آپ نے اپنی ٹریننگ مکمل بھی کر لی ہے، آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا کیا ہے. باقی آپ اللہ کے ولی بنے کہ نہیں بنے وہ تو اس کا فیصلہ اللہ فرمائیں گے، لیکن ٹریننگ آپ کی ہو گئی، مسائل آپ کو سمجھ میں آ گئے، نفس کے دھوکے سمجھ میں آ گئے، اس کا علاج کیسے کرنا ہے یہ سب سمجھ میں آ گیا. اب آپ نے اپنی ٹریننگ مکمل کی ہے. اب آپ دوسروں کو بھی اگر ٹرین کرنا چاہیں تو آپ کو اس کی اجازت دی جاتی ہے کہ اب آپ دوسروں کو بھی ٹرین کر دیں. بس اتنی ہوتی ہے بات ٹیچر کے اسیسمنٹ میں. تو وہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ فقیہ بھی رہی. لیکن یہ بات کہ ان کے پاس فقہ کا یا دین کا کیا علم تھا، کتنا تھا، حقیقت یہ کہ کافی گہرا علم تھا. اور ذہین آدمی تھے، ظاہری بات ہے. پہلے وہ لا پڑھ رہے تھے، اس کو چھوڑا، اس میں خرابیاں دیکھ کر ہومیوپیتھی کرنے لگے. ایک آدمی جو اس طرح سے بآسانی بہت سارے کام ساتھ ساتھ کر سکتا ہو، اور صلاحیت اس کی یہ ہو کہ ہر ہفتے باقاعدہ وہ خط و کتابت بھی کرتا ہو اور اپنا تزکیہ کروا کے کہاں سے کہاں پہنچتا ہو. اور سب سے زیادہ حضرت تھانوی کے ملفوظات یاد کرنے والے اور لکھنے والے ہوں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے احکام میت. کبھی موقع ہو تو اس کو دیکھیے گا، احکام میت. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں انہوں نے کس قدر دقیق عبارات کو بڑے اچھے طریقے سے اور بہت سے فقہی مسائل کو کس طریقے سے اس میں جمع کیا ہے. میت کے احکام فقہی اعتبار سے بھی سارے اس میں انہوں نے اچھے طریقے سے جمع کیے ہیں. جو ایسا نہیں ہے کہ بالکل ایک ایسا آدمی کہ جس کو بالکل کچھ اندازہ نہ ہو وہ کرے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ویسے عالم دین ہی تھے، وہ باقاعدہ کسی مدرسے سے فارغ نہ ہوں، تو علمی سطح ان کی ایسی ہی تھی کہ وہ عالم دین. میں جس زمانے میں مشکات پڑھ رہا فارغ ہوا تھا تو پھر میں لندن میں یہیں پر تھا. یہاں سے ہمیں موقع ملا ایک دفعہ عمرے پر، یہ حج پہ. ایک بزرگ ہے وہاں پر، حضرت شیخ الحدیث کے بڑے خلیفہ تھے، انتقال ہوا ان کا 2 سال پہلے ہی، عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بہت ہی زبردست آدمی، بہت ہی یعنی کنز المتواری وغیرہ لکھنے والے، حضرت کے جو سارے وہ بخاری کی شرح اور اس میں سب کچھ جمع کرنے والے. بہرحال تو ان سے تعارف کرایا. ہمارے دوسرے دوست تھے، استاد کی طرح ہیں. تو کہ انہوں نے مشکات تک پڑھا ہے، ابھی وہ دورہ چھوڑ دیا، بعد میں کریں گے کبھی، ابھی اسپیشلائزیشن میں لگے ہوئے. تو فرمایا کہ بھائی جس نے بس مشکات تک کر لیا وہ خود عالم ہی ہو گیا، بس ہمارے لیے تو یہ عالم ہی ہے. یعنی وہ خود اتنے بڑے عالم ہیں، ان کا کہنا یہ تھا. یعنی میں خالی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں ایک آدمی کی ٹریننگ ہوئی بھی ہے، طریقہ اس کا صحیح ہے، راستہ اس کا درست ہے، وہ جانتا ہے اتنی، تو وہ عالم کنسیڈر کیا جاتا ہے. اسی لیے جیسے مولانا مودودی کو لوگ مولانا کہتے ہیں، ان کو
یہ اس پر اشکال لوگ کم کرتے ہیں، وہ بھلے فارغ ہیں کہ نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا علمی سطح پر. ان کو مولانا مودودی ہی لکھا جاتا ہے، وہ بھی لکھتے تھے اور لوگ بھی ان کو ہی لکھتے ہیں، تو ان کو سمجھا جاتا ہے. یعنی اس پہ کم لوگوں نے اشکال کیا. ان کے علمی لیول کو کوشچن جو ہے کچھ جاہل لوگ کرتے ہوں گے. اختلاف ان سے کرنا اپنی جگہ ہے، علمی اختلاف تو سب سے ہو سکتا ہے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے نا، عام انسانوں سے. لیکن ان کے علم کے معترف ہیں باوجود اس کے کہ وہ کسی مدرسے سے باقاعدہ فارغ نہ ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا تعصب و تہذب نہیں ہے، بلکہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی واقعی پرکھنے کے بعد اس قابل ہے کہ نہیں ہے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں، جو نہیں ہوتا اس کو نہیں قبول کرتے. تو بہت سارے لوگ جو باقاعدہ مدارس سے فارغ نہیں ہیں، لیکن ان کی اسیسمنٹ کے نتیجے میں ان کو سمجھا گیا کہ ہاں یہ اس اہل ہیں کہ ان کو عالم ہونا چاہیے کہا جائے، تو کہتے ہیں، سندیں دیتے ہیں باقاعدہ، آنریری دیتے ہیں.